السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی نا، کہ یہ کہتے تھے کہ جب بک ان کے پاس آ گئی ہے، جو کہ پہلے سے ان کے پاس جو بک ہے تورات اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے، سرٹیفائی کرتی ہے، تو اس کو مانتے نہیں ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ دعائیں مانگتے تھے اللہ سے کہ یا اللہ نبی بھیج، ہماری نبی بھیج، ہمارے لیے نبی آئے، رسول آئے، پروفٹ آئے۔ تو نبی پروفٹ اللہ نے بھیج دیے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بھیج دیے؟ قریش میں، یعنی عرب میں بھیج دیے۔ اس پہ ان کو غصہ چڑھ گیا، یعنی ان کے خیال میں کہ اللہ ان سے پوچھ کے بھیجتا پروفٹ کہ جی آپ کی نیشن میں بھیجا جائے، آپ کی اجازت ہے کہ کسی اور میں بھیج دیں؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ کی جو مرضی اپنی مرضی سے، اپنے فضل سے اللہ نے جو ڈیسیژن لیا سو وہ لیا۔ تو یہ اس سے انکاری ہو گئی، یعنی اس کو ماننے سے انکار ہو گیا کہ ہم نہیں مانتے اس پروفٹ کو، یہ ہماری نیشن میں سے نہیں ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا تھا، اللہ نے قرآن میں پوچھا کہ جو پہلے تمہاری پاس بک میں چیزیں لکھی تھیں صحیح کہتے ہو تم، یہ بھی کہتے ہو کہ جی ہم صرف اپنی بک کو مانیں گے، کسی اور دوسری بک کو نہیں مانیں گے، یاد ہے یہ بات؟ تو اللہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اتنے ہی تم نیک ہو، اتنے ہی تم اچھے بچے ہو کہ تم اپنی بک کو مانتے ہو، اچھا تو جو بک کے اندر جو رولز اور ڈائریکشنز اور آرڈرز تھے، جو گائیڈنس تھی، اس کو مانتے نہیں ہو، اور جو پروفٹس آئے اسی بک کو تمہیں سکھانے کے لیے ان کو قتل بھی کرتے رہے، تو یہ کون سا ایمان ہے تمہارا؟ کچھ بک کو مانتے ہو، کچھ حصے کو، اور کچھ کو نہیں مانتے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ نے ان سے، ہم نے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات کی تھی، یہ بھی پوچھا تھا کہ ان کے اوپر جب پہاڑ اٹھا لیا تھا اللہ نے کہ مانو نہیں تو ابھی کرش کر دوں گا تمہیں، تو اس وقت بھی ان کی ڈٹائی یہ تھی کہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ آگے بات کرتے ہیں کہ آگے اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا خیال ہے، قل کہ اگر تمہارا خیال میں جو آخرت ہے وہ صرف اسپیشل تمہارے لیے، یعنی جنت، اور باقی ساری دنیا کو چھوڑ کے صرف اسپیشل خاص تمہارے لیے اگر آخرت اور جنت، تو پھر موت کو دعائیں مانگو، موت کی تمنا کیا کرو، تاکہ اگر تم سچے ہو تو موت مانگو تاکہ جلدی جلدی جاؤ، ہے نا؟ اگر کسی نے لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارے پاس یہ اگریمنٹ موجود ہے اللہ کی طرف سے کہ جی جو جنت ہے وہ صرف تمہاری ہے، تو جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ زندہ جا سکتے ہیں؟ کیسے جائیں گے؟ مر کے جائیں گے۔ تو پھر دعائیں مانگو، مر جاؤ جلدی سے تو جنت میں چلے جاؤ، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ یہ اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں اگر تم اس خیال میں سچے ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یقین کرو کہ یہ کبھی ایسی دعا، ایسی ڈیزائر نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ اپنے ہاتھوں سے کما کے آگے یعنی جو بھی انہوں نے اپنی بیڈ ڈیڈز کی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے بہت بیڈ ڈیڈز کی ہیں، بہت غلط کام کیے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں تو لکھے ہوئے ہیں۔ جب یہ جائیں گے وہاں پہ تو وہاں تو ملے گی سزا، کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو وہاں سزا ملے گی، اس لیے وہاں جانے کی بالکل ڈیزائر نہیں کرتے۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے بالکل واقف ہے، بہت اللہ کو پوری نالج ہے کہ یہ ظالم جو لوگ ہیں، یہ گندے لوگ جو ہیں، وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں بہت زیادہ جو لائف ہے اس کے ساتھ چمٹے ہوئے رہنے کا بہت، یعنی بہت ڈیزائر ان کے اندر دیکھو گے کہ یہ زندگی سے چمٹ کے رہتے ہیں، بالکل یہ نہیں مرنا چاہتے کسی صورت۔ اس معاملے میں یہ مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر بندہ ان میں سے، بنی اسرائیل میں سے، کہ وہ 1000 سال جیے، 1000 سال اس کی عمر ہو اور 1000 سال وہ زندہ رہے، حالانکہ لمبی عمر کے باوجود اس کو عذاب سے تو دور نہیں ہو جائے گا۔ 1000 سال جی لے، اللہ کہتے چل تو ٹھیک ہے، تو 1000 سال تیری عمر آج ہے، چل گرانٹڈ، تو 1000 سال کے بعد کیا اس کو پنشمنٹ سے وہ دور ہو جائے گا؟ نہیں۔ جو اعمال، جو کچھ بھی اعمال یا یہ کام یا گندے کام اور غلط اچھے یا غلط کام، جتنے بھی کام یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے،
آگے ان سے اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو جو کوئی جبرائیل سے نفرت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی اللہ کے حکم سے قرآن لا کے اللہ نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے دل پر نازل کیا. ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ جبرائیل جو ہے وہ میسنجر اللہ کے یہ میسنجر ہیں کہ اللہ کے پاس سے قرآن جو بھی بک ہوتی ہے وہ لے کر وہی جو ہے وہ پروفٹ کے پاس لے کر آتے ہیں. یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی ہے. پتہ ہے نا جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ کون ہے جبرائیل علیہ السلام؟ ہاں انگلش میں گیبریل جو جنہوں نے وہ ایک اینجل ہیں، فرشتے ہیں. ان کی ڈیوٹیز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی بک کوئی میسیج کوئی بھی پروفٹ کو دیا جاتا ہے تو وہ لے کر آتے ہیں نیچے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بنی اسرائیل کو پتہ تھی کہ جبرائیل ہے میسنجر ہے جو اللہ اور پروفٹ کے درمیان میسیجنگ کا کام کرتے ہیں. اب جب پروفٹ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پروفٹ بنا دیا اور قرآن بھی ان کے اوپر نازل کر دیا دل کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو اب جبرائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی ہوگی کہ جبرائیل ہمیں نہیں جبرائیل اچھا لگتا، جبرائیل ہمارا دشمن ہے. کیوں دشمن ہے؟ کہ وہی لے کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں چلا گیا؟ ہمارے کس نیشن میں سے کسی بندے کے پاس کیوں نہیں لے کے آیا؟ حالانکہ قرآن کی بات اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کو سرٹیفائی کرتا ہے، ویریفائی کرتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں یعنی جو اس پہ بلیو کرتے ہیں ان کے لیے گائیڈنس ہے سکسیس کی، اور اس کی گڈ نیوز ہے کہ وہ گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، اور سکسیس کی ان کو گلیڈ ٹائڈنگز ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو گئے. تو اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں پورے اللہ اس کے تمام فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. جو بھی کہتا ہے نا کہ جی ہمیں نہیں فلاں 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 نہیں اچھا لگتا، تو اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی دشمن ہوں تمہارا، پھر تم میرے دشمن ہو. تو ایسی بات نہیں کرنی. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں، ایسی تمہاری طرف ہم نے کلیئر سائنس بھیجے ہیں جو صاف بالکل کلیئر جو ہے وہ ٹروتھ کو بتا رہی ہیں، حق کو بالکل صحیح طریقے سے بتا رہی ہیں. اور ان کو فالو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو نیک ہیں، اور ان کو فالو کون لوگ نہیں کرتے؟ جو فاسق ہیں. ان ایسی باتوں کو کلیئر سائنس ہے، لیکن جو اگر کوئی بندہ نہیں مان رہا ہے مانو، اگر کوئی بندہ نہیں مان رہا تو پھر وہ فاسق ہے، یعنی بات کو ماننے والا نہیں. ٹھیک ہے، ریبیلیس لوگ ہیں، فاسق. پھر اللہ کہہ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمیشہ سے ایسے نہیں ہوتا آیا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی وعدہ کیا ہے تو ان میں سے ایک گروپ نے ضرور ہی اس کو تھرو اوے کر دیا، جو بھی وعدہ تھا جو بھی پرومس تھا. ایسے ہوا ہے نا، بنی اسرائیل تو ایسے ہی کرتے رہے ہیں کہ جو بھی اللہ نے ان سے وعدے لیے کہ ایسے کرو گے تو تم پہ میں انعام کروں گا، تمہیں اچھا ریوارڈ دوں گا، لیکن وعدے یہ توڑ دیتے ہیں. ان میں سے ایک گروپ ہمیشہ ایسے رہا ہے جو وعدے کو توڑ دیتا ہے اور وہ تھرو اوے کر دیتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے، دے ڈونٹ بلیو. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی بھی رسول کوئی بھی پروفٹ اس کتاب کو سرٹیفائی کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے سے تھی. کون سی کتاب تھی ان کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس تورات. تو کوئی بھی پروفٹ جب آیا جو اس بک کو سرٹیفائی کر رہا تھا کہ ہاں یہ بک تمہاری ٹھیک ہے، اللہ نے بھیجی تھی، یعنی یہ بک اللہ نے بھیجی تھی، تم نے اس میں گڑبڑ کی ہے، بہرحال تو اس کو مانو، اور میں جو میسج لائے ہوں اللہ کا مجھے بھی مانو. تو جو پیپل آف دا بک تھے انہوں نے کیا کیا کہ اس بک کو بھی جو بھی اس میں گائیڈنس تھی، جو اس میں انسٹرکشنز تھیں، وہ ساری کی ساری تھرو بیہائنڈ دیئر بیک، پیچھے پھینک دیا ایسے، جس طرح وہ ایکسپریشن ہے کہ ایسے بس ہم نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے.
ہم نے نہیں اس پہ عمل کرنا. ایسے ایکٹ کرتے ہیں جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں, ایز اف دے ڈڈ ناٹ نو. صحیح ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے, چلو آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ. چلو دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ آپ کو بہت شکر فضل و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی, ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. یا اللہ ہماری آپ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس کو سیکھنے کی, اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, پہلے تو ایمان لانے کی, پھر سیکھنے کی اور سمجھنے کی, اور دوسروں کو بتانے سکھانے گائیڈ کرنے کی توفیق عطا فرمایا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب زدنی علما. آمین آمین آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. چل من کر